گویا ایک نظر نہ آنے والا جڑواں، ایک ہمزاد کہ جو ہر کوئی ساتھ لیے ہوئے ہے۔ اب اس مقام پر پہنچ کر اتنا تو واضح ہو جاتا ہے کہ ہمزاد یا قرین کا تصور بہت پرانا ہے، لیکن کیا ہمیں ہمارے دین میں اس کے متعلق کچھ بتایا گیا ہے؟ سورہ صافات میں 50ویں آیت سے آگے دو گفتگو کرنے والوں کی جنت میں بیٹھے ہوئے ایک گفتگو کا ذکر ہے کہ جن میں سے ایک کہتا ہے کہ میرے لیے ایک قرین تھا کہ جو کہا کرتا تھا کہ کیا واقعی تم اس سب پر یقین رکھتے ہو کہ موت کے بعد کی زندگی کی یہ باتیں سچ ہیں؟ پھر انہی آیات میں آگے چل کر یہ کہنے والا کہتا ہے کہ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا قرین اس وقت کہاں ہے؟ اور وہ جھانک کر دیکھیں گے تو اسے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا پائیں گے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ قرین یعنی ساتھ رہنے والا کسی بھی انسانی دوست کے لیے استعمال ہوا ہو، لیکن یہی لفظ قرین سورہ زخرف میں بھی بہت ہی زیادہ وضاحت کے ساتھ دوبارہ استعمال ہوا ہے کہ جو بھی شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہی اس کا قرین ہے۔ وہ انہیں صحیح راستے سے روکتا ہے، لیکن یہ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ کاش میرے اور میرے قرین کے درمیان میں مشرق و مغرب جتنی دوری ہوتی۔ اب ان آیات سے اتنا تو بہت واضح ہو جاتا ہے کہ قرین نام کی کوئی نہ کوئی اینٹی تو موجود ہے جو ہمارے ساتھ مقرر ہے، جو ہمیں بھٹکا دینا چاہتی ہے، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ہمارا یہ ساتھی جنات میں سے ہے؟ اس کا جواب دراصل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنات میں سے اس کا ایک ساتھی نہ مقرر کر رکھا ہو۔ اور اس حدیث میں ایک مرتبہ پھر سے وہی لفظ استعمال ہوا ہے، قرین من الجن، یعنی جنات میں سے ایک قرین، جنات میں سے ایک ساتھی جو ہر وقت اسے برائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی اور وہ اسلام لے آیا، اس لیے سوائے خیر کی بات کیا وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، بلکہ مسند احمد کی ہی ایک اور حدیث کے مطابق یہی وہ قرین ہے جو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کے سامنے سے گزرنے پر اکساتا ہے۔ اور اب دوسرا سوال کہ کیا ہمارا ہمزاد یا شیطان جن ہم پر قابض ہو سکتا ہے یا کیا وہ ہمارے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ اس چیپٹر کے پچھلے حصے کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شیاطین کا ہدف ہمارا سب سے کمزور عضو ہے، یعنی کہ ہمارا دل، اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار اسی کمزور دل کے اندر خیالات کا ڈالنا ہے، ہمیں اکسانا ہے، ہماری نفسیات سے کھیلنا ہے، اور اس کے اٹیک کی صورت میں سب سے پہلی چیز برے خیالات کا آنا ہے، خوشی جیسے خیالات، جانداروں کو تکلیف دینے جیسے خیالات، شرمناک خیالات، اور کچھ ایسے خیالات کہ جن کا ذکر آپ خود سے بھی کرتے ہوئے شرمائیں گے۔ ان خیالات کی ہولناکی کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ چیپٹر کے اس حصے کے بارے میں لکھتے ہوئے اپنے انٹرویوز کے دوران میرے سامنے ایک شخص نے کنفیشن کیا کہ ہر زندہ چیز کو دیکھ کر اس کے دل میں اس چیز کی گردن کاٹ لینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ پھر انٹرویوز کے دوران ایک شخص کا کنفیشن تھا کہ وہ اکثر خود کو اپنی کنپٹی پر بندوق رکھ کر چلاتے ہوئے امیجن کرتا ہے، اور کچھ کنفیشنز اتنے بھیانک اور سنجیدہ تھے کہ میں انہیں اس چیپٹر میں بیان بھی نہیں کر سکتا، سنا بھی نہیں سکتا۔ بہرحال قرین نامی اس جن کے یہ نفسیاتی وار، بیس سائیکولوجیکل اٹیک، ہمیشہ کی طرح ہماری حالتیں ضعف میں بڑے شدید قسم کے ہوتے ہیں، بے انتہا خوشی، خوفناک قسم کا غم و غصہ، بے تحاشا خوف یا ڈر، نیند اور بیداری کی درمیانی حالت جسے ٹرانس بھی کہتے ہیں۔ یہ حالتیں اس جن کے اٹیک کے لیے آئیڈیل ہے، یہ ہماری کمزور ترین کنڈیشنز ہوتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے ہمزاد یا قرین کے ہم پروار اور نفسیاتی بیماری میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، اور اس لیے میں نہایت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان دونوں میں فرق کے بارے میں بھی بتاؤں۔ نفسیات یا سائیکالوجی میں ایک بہت ہی بھیانک سی کیفیت ہے DID، یعنی کہ ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر۔ اس کنڈیشن میں